نے کہا مجھے مہلت دو تو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تازہ وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, الہام ہوا, بچے کے پاس اور کہا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, کچھ عرصہ ہوا ہے. جنید عابد نے کہا کرامت دیکھیں, بتا تیرا باپ کون ہے. اس نے کہا میرا باپ ایک چرواہا ہے, میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کی. اور جب لوگوں نے سنا تو پھر وہ چمڑ گئے. حدیث میں اس کو مسح کر کے مسح کرنے لگے برکت کے لیے, اور اس کو چومنے لگے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں. کہا کہ بھائی سونے کا نہ بناؤ, مٹی کا بنا دو اور مجھے تنہا چھوڑو. اس روایت سے ذرا غور کریں, کتنا بڑا اللہ کا ولی. نبی کریم فرماتے بچپن میں 3 مقامات پر بچوں نے کلام کیا. ایک کوئی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, ایک اس میں, اور ایک اور واقعہ ہے. 3 مقامات پر کلام کیا, جن میں ایک جریج کا واقعہ. اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا عبادت گزار, لیکن جب ماں نے اس کے خلاف دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ماں کی لاج رکھتے ہوئے اسے باہر طوائف کے سامنے تو کر دی. یہ الگ بات ہے کہ اس کی عزت رکھی, لیکن ہوا. اس سے وہ نوجوان ذرا درس حاصل کرے. آپ کون سی عبادت کے گھمنڈ میں ہیں؟ اگر داڑھی رکھ لی آپ نے, تھوڑا تسبیح ہاتھ میں لے لی, 1000 دفعہ درود پڑھنا شروع کر دیا, اپنا زیادہ وقت آپ مسجد میں لگاتے ہیں, آپ درس کرتے ہیں, آپ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں, آپ دیگر دینی کام کرتے ہیں, تو کیا مطلب آپ کی ماں حقیر ہو گئی ہے؟ آپ نے باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا, سب تباہ ہو جائے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کمانا شروع ہو کر ماں باپ محتاج, یہ بھی بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے. پہلے ہم ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں تو جی امی 50 روپے دیجیے گا, ابا 50 روپے اسکول کی فیس کھلا. اب وہ محتاج ہو گئے تو پھر باتوں کا جھجھلاہٹ طاری ہو جائے, اور انسان پھر ان کے خرچوں کے اوپر کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے, بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور پھر بعض اوقات لہجہ بدل جاتا ہے. پہلے اگر ماں باپ نصیحت کرتے تھے تو سنتا ہے انسان, لیکن جب پیسہ دینا شروع کرتا ہے تو وہ اندر کا تکبر جاگ جاتا ہے. اب ماں نصیحت کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ الٹا جھڑک کے مجھے جواب دے گا اور منع کر دے گا. اب ماں باپ کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں. تو ان چیزوں پہ بھی توجہ کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری نگاہوں میں ماں باپ کی حقارت پیدا ہوئی تو بہت بڑا گناہ. لیکن اس کے ساتھ ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. چنانچہ اگر ماں باپ خلاف شرع حکم دیں تو یہ بھی ماں باپ کا حق ہے کہ اس کا رد کیا جائے. سمجھے اس بات؟ کیوں؟ اگر آپ ناجائز کام میں ماں باپ کا کہنا مانیں گے تو آپ تو آخرت میں پھنسیں گے, آپ کے والدین بھی پھنسیں گے. تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنے والدین کو آخرت کے معاوضے سے بچائیے. اب اس کی مثال دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے بھی فتح اور ضرور اس مثال کو بیان کے ایک سوال کے جواب میں, بعض اوقات ماں باپ میں ہو جاتا ہے جھگڑا, تو اعلیٰ حضرت نے واضح طور پہ لکھا, فقہا نے لکھا کہ اولاد کو ماں باپ میں سے کسی ایک کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کو فریق بنانا شرعاً جائز نہیں. بالکل جائے, کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے آپ. وہ میاں بیوی ہیں, وہ جانے آخرت جانے, وہ خود جواب دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جوان ہو گئے اور آپ طرح میرے یہ چلے گا. بعض نادان مائیں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف تیار کرتی, جیسے باپ کچھ کہہ کر گیا, کچھ زیادتی, دیکھو بیٹا تم نے تمہاری ماں کے ساتھ کیسے زیادتی کرنا, یہ اذیت اس سے ایسے ہے کہ تمہیں پال کے میں نے جوان کیا. بچے مشکل ہو گئے, اور اچھا امی یہ ظلم ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بس پھر وہ اندر لاوا پکتا رہتا ہے, کبھی لاوا باہر نکل آتا ہے, باپ سے بدتمیزی سب پیجے میں کچھ لوگ اب نہیں ہوگا یہ سب. ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا, اگر باپ ماں کو مار رہا ہو تو بیٹا ماں کے سامنے آ جائے, باپ کی طرح پیٹ کر لے, مار کو خود کھا لے, ماں کو نہ پٹنے دے کیونکہ ضرب لگے گی ماں کو. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ دے, یہ نہیں کر سکتا چوڑاؤں کے سامنے کھڑا ہو جائے, یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے. یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ. اور یہ تمہیں جھگڑے کی بات کہہ رہا ہوں, اگر سیپریشن ہو جائے نا, دونوں میں طلاق ہوگی مثال کے طور پر, اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہو جاتی. اب بچے کس کے پاس جائیں گے؟ اکثر ماں کے پاس آتے ہیں. قانونی اعتبار سے بھی, شرعی اعتبار سے بھی لڑکی جو ہے وہ 9 برس تک ماں کے پاس رہے گی, لڑکا 7 برس تک ماں کے پاس رہے گا, پھر باپ کے پاس جا سکتا ہے. لیکن اس دوران باپ ملاقات کرتا ہے رہے گا, لیکن باقاعدہ کفالت ماں کے پاس ہوگی. پھر وہ
تو اکثر یہ دیکھا اگر سیپریشن ہوگی تو پھر ننیال والوں کے پاس اگر بچے آ گئے تو نانی اور خالائیں اور ماموں ہر ایک نفرت بھرتے ہیں، تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا. پھر عورت بھی، وہ بچے اتنے اینٹی ہو جاتے ہیں کہ وہ باپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ باپ سے سخت دینے میں گفتگو کرتے ہیں. باپ کے سامان اٹھا کے باہر پھینکنا بھی ہمارے سامنے آئی ہے روایات ایسے. یہ کیا کیا ماں نے؟ اپنی ہمدردی حاصل کرنے، اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اپنا ہمدرد بنانے کے لیے بچے کو جہنم کا راستہ دکھایا. اسی طرح قطع تعلق نہیں کر سکتے کہ ماں کی ہمدردی میں باپ سے ملنا چھوڑ دیں، باپ کی ہمدردی میں ماں سے ملنا چھوڑ دیں. نہیں، ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ طلاق ہوئی، ماں نے دوسری شادی کر لی. وہ ماں کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے دوسری شادی. اب اس کی وجہ سے کہ ماں نے دوسری شادی کیوں کہ ابا سے طلاق لیں گے، ہم تو ماں سے ملیں گے، ان کے اپنے بچے بھی ہوگا تو ٹھیک ہے، اپنے بچوں میں مگر رہے. نہیں، ماں کا حق سلب نہیں ہوگا، آپ کو ملنا پڑے گا، ان کی ضروریات معلوم کرنی ہوگی. ماں کا حق سلب نہیں ہوتا. لیکن کوئی بات کہ نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت بالکل جائز ہے. اب اس میں اگر ماں ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے نا، مثلا ماں نے کہا بیٹا داڑھی مڑوا دے، آپ نے کہا یہ تو نبی کی سنت ہے، واجب ہے، یہ تو نہیں ہوگا. ماں کہے گی میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور اب نہ مانے ہاتھ پہ اللہ سے بیٹا غلط کر دے، میرا کہنا نہیں مان رہا. علماء کہتے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمام تر بوال ماں پر ہوگا. اس وقت اولاد پہ کوئی بوال نہیں، کیونکہ وہ ناجائز چیز کے متعلق مطالبہ کر رہی ہے اور ایموشنلی بلیک میلنگ کے لیے بد دعاؤں کا سہارا لے رہی ہے. بالکل کوئی پرواہ نہ کی جائے، ایسی صورت میں نہیں ہوگی. چنانچہ اگر ماں باپ کا بیٹا حرام کماؤ، معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہاں کو جیسے نادان والد بھی بیٹھے ہوں جو بیٹے کو حرام کی ترغیب دیتے ہوئے بطور رول ماڈل اپنے آپ کو پیش کرتا. تم نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا؟ ساری زندگی اوپر سے کم اور نیچے سے زیادہ لیا ہے بیٹا، اسی سے تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے، اسی سے اتنا بڑے مکان میں رہتے ہو، تمہیں موٹر سائیکل اسی پیسے کے دلوائی، یہ تمہیں کرنا ہوگا. حرام کماؤ، آج حرام میں گزارا نہیں ہوگا. یہ اپنے بچوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ والدین ہیں کہ دشمن ہیں؟ آپ والدین ہیں کہ قصائی ہیں، الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. حرام کمائے ہو. آپ نے جتنی عیش کوشیاں حرام کے مال پر کر لی ہیں، مرنے کے بعد جب اس کا وبال بھگتنا پڑے گا تب پتہ چلے گا یہ میں نے کیا کر دیا. اور آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بھی اسی وبال میں رہے. تو اب اولاد کو ایسے والد کا کہنا ہرگز نہیں ماننا ہوگا. کہیں کہ نہیں مان میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، میں آپ سے سخت لینے میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ حرام کام میں نہیں کر سکتا. میں آزمائشیں بھگت لوں گا لیکن میں آپ کا کہنا نہیں مان سکتا. لیکن یہ بڑے ادب سے کہنا ہوگا، جھجھلاہٹ نہیں، سخت لینے میں نہیں. بعض ماں باپ جب امتحان کے دن آتے ہیں تو نماز اور جماعت سے روک دیتے ہیں. اب میری زندگی گزر گئی ہے، تقریباً 32 سال سے میں تبلیغی شعبے سے وابستہ ہوں. لیکن باپ کہتا ہے اپنے اولاد کو نمازیں بعد میں پڑھ دینا، پہلے اپنے کورس کی کتابیں پڑھو. تو جماعت جاتے ہو نماز جماعت کے لیے آدھا پونا گھنٹہ لگا لے تو پڑھو یہاں پر، جماعت بعد میں ہو جائے گی. اس میں اطاعت قبول نہیں کی جائے. اگر آپ بالغ ہیں تو نماز فرض اور بغیر شرعی عذر کے جماعت ترک کریں گے تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا، کیونکہ جماعت واجب ہے، آنا پڑے گا. ایسے بیچارے نادان والدین 6 گھنٹے ٹیوشن پڑھا دیں گے بچے کو بھاری فیس کے ساتھ، لیکن 10 منٹ نماز پڑھنا گنا گزرتا. ایسے ہی اس پہ بھی توجہ کیجیے گا ذرا. میں ایک معاشرتی خرابی کی نشاندہی کر رہا ہوں. گناہ میں تعاون والدین کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ متفق آیت ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور زیادتی کے کام میں، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو. یہ آیت ماں باپ کے لیے بھی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جسے والدہ ہیں بچوں کو دادی کے خلاف کر دیتے ہیں، پھوپھیوں کے خلاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں کلیش چل رہا ہوتا ہے عمومی طور پر. تو بچے پھر دادی سے بدتمیزی کرتے ہیں، پھوپھیوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، کبھی چاچا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کی بدتمیزی شرعاً جائز نہیں ہوتی. تو اس طرح اگر قطع تعلقی کے لیے کہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں، میں نے تو ابھی مطلب بہت ہی دائرے ادب میں رہ کر
اگر اپنے اوقات سے بڑھ کر بات کی تو اللہ مجھے معاف فرمائے. میں نے اکابرین کے بارے میں کہا کہ ہم لڑتے رہتے ہیں اور وائرس منتقل کر دیتے ہیں نیچے. اور مکینکس ہیں یہ بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بیٹا بھی جانتا ہے, وہ کہتا ہے میرے ابا مجھے سکھا رہے ہیں اصل میں کیسے جیب سے پیسہ نکلوانا چاہیے. یہ کاروباری ٹیکس ہیں. بعد میں باپ شرمندہ نہیں ہوتا جھوٹ بول کے, منہ بھر کے جھوٹ بولتا ہے. کام ہے 2 روپے کا, کہتا ہے 50 پرزے خراب ہے اس کے 500 روپے دینے ہوگا. 2 روپے کے کام کے 500, اور جھوٹ بول کے کچھ بھی نہیں کرتے, بس یوں گڑبڑا کر کے دے دیا. پھر کہتے ہیں بیٹا یہ کرنا پڑتا ہے, اسی سے چلے گا سر. تو ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے ابا بے فکر رہو, جب موقع ملا آپ کے ساتھ بھی ہاتھ کرے گا آپ کا بیٹا, بے فکر رہو, چھری تیز ہو رہی ہے, بالکل بے فکر رہو. پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ سے چلا کے جھوٹ بولتا ہے. ابا پریشان ہو جاتا ہے, بعد کا لوٹتا ہے اپنے باپ کے ساتھ. اس کو جھوٹ کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا. ایسی بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو بڑوں سے بدتمیز بناتی. امی امی وہ دادی جان نے ڈانٹا, تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب دیا کر. امی وہ پھوپھی نے سے جواب دیا کر, کیوں خاموش ہو کر آیا؟ لڑکی سے بولتی ہے, انہیں بدتمیز کر دیتے ہیں, بڑوں کو خود جواب دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کچھ عرصے بعد مکافات عمل ہونے والا ہے. جب آپ بچوں کو ایک بڑے سے بدتمیز کر دیتے ہیں نا, تو وہ خوف نکال دیتے ہیں جو بچے کے ادب اور احترام کے سلسلے میں اسے ادب کی طرف لاتا اور بدتمیزی سے بچاتا ہے. جب آپ نے وہ چیز اس میں سے نکال دی تو اب اس کا ٹارگٹ صرف دادی اور پھوپھی نہیں رہے گی, آپ بھی ہوں گے. وہی بچی کل اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے, وہی بیٹا اپنے باپ سے بدتمیزیاں کرتا ہے. اس لیے ان امور میں والدین کی بالکل اطاعت نہیں ہوگی. یہ ایک صورتحال میں نے آپ کو بتائی جو آپ ابھی غیر شادی شدہ ہیں, یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے. شادی شدہ ہو جانے کے بعد اب کیا ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں, اس میں تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. بس میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں. گھڑی 12 بجے کتنی دیر کیا کرنا, میں تو لاک کرتا ہوں. چلے میں 12 بجے سے بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. شادی کے بعد ذرا توجہ کیجیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں. لڑکی جب بیاہ کے آتی ہے تو یاد رکھیے اس پر صرف شوہر کا حق ہوتا ہے. ساس سسر کا براہ راست کوئی حق نہیں ہے. لڑکی پہ کوئی واجب نہیں ہے نہ ساس کی خدمت کرنا نہ سسر کی خدمت کرنا. لیکن ہم یہی ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھو گے تو وہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھیں گے, دعائیں لو, ان کی خدمت کرو. جیسے تمہاری یہ تمنا اور توقع ہوتی ہے کہ میری بھابھی میرے ماں باپ کی خدمت کرے, ایسے تم اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر کے شوہر کی خوشنودی اور اس کی دلجوئی کو حاصل کرو. تمہارا شوہر راضی رہے گا, آپ سے راضی ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا. لیکن بہرحال شرعی مسئلہ تو یہی ہے. اب ہوتا کیا ہے, بیٹا گھر میں آیا, ماں کہتی ہے ادھر آؤ, تم نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے شادی کی. امی کیا, تمہاری ماں بیوی سے کہتے ہیں چائے بناؤ, چائے نہیں بناتی, کھانا نہیں بناتی, میرے پاؤں نہیں دباتی. اور یہ ابھی ایک مسئلہ میرے پاس آیا, نوجوان نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو اپنی بیٹی سمجھا, اور جب بیٹی سمجھا تو میں ڈانٹ بھی سکتی ہوں اور مار بھی سکتی ہوں. تو وہ ہم لاؤ. اچھا یہ تو ساس کا مسئلہ ہے. اللہ معاف فرمائے, کوئی ایسا بیٹھا ہو تو بھائی بابا جی خدا کے واسطے خدا کا خوف کرو. سسر مارنا ہے بہو کو, سسر ماں بہن کی گھلیاں پکڑے بہو کو, اور شوہر دبو بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کیا کروں, ممی پاپا ممی پاپا. میں تو کہتا ہوں ممی پاپا. اور بعد ایسے بدتمیز ہوتے ہیں, وہ آگے آ رہا ہے ابھی تو بیوی کے فیور میں ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں جی ایچ کہتا ہوں, جی ایچ مینس غلام, غلامٹا, بیوی کا غلام بن. تو پہلے بیٹا یہ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھیے, ماں باپ پہ یہ حق نہیں, بیوی پہ کوئی حق نہیں. وہ کرے بہت اچھی بات, آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں زوجہ سے, دیکھو میرے ماں باپ کو اپنا سمجھو, میں تم سے خوش ہوں, اللہ تم سے خوش ہو. لہذا یہ نہیں ہو سکتا جب آپ نے سمجھ لیا کہ بیوی پہ تو واجب ہی نہیں تھا کہ آپ اس پر بیوی کو ماریں, اس پر ڈانٹیں, اسے لے کے چھوڑ کر آ جائیں, اس کے ماں باپ کو جا کر دھمکیاں دیں, یہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے, رکھو اپنے پاس, جب دماغ درست ہو جائے تب لے کر جاؤں گا. ظلم عظیم کر رہے ہیں آپ, اور اس کے محرک کون ہے؟ ماں باپ. کہ ماں نے کہا چھوڑ کر اس کو تاکہ احساس ہو کہ ہماری خدمت کرنا کتنا کرنا. ہو سکتا ہے کچھ یہاں شوہر لرز جائیں اور پردے میں بھی بیٹھی ہماری بہنیں وہ خوش ہو جائے اور گھر پہ جا کے آپ کو پکڑ لیں کہ عورت پر تو گھر کا کام کرنا بھی واجب نہیں ہوتا.
قزان، یہ یاد رکھیے گا، صرف سمجھا رہا ہوں، مرم میں رکھتے ہیں، فکر نہیں ہے۔ شوہر کے کھانا بنانا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے جوتے پالش کرنا، یہ عورت پہ واجب نہیں ہے۔ ڈسٹنگ کرنا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یعنی قزان کوئی واجب نہیں۔ قزان کا مطلب شوہر جا کے قاضی کے پاس جا کر کہے اس کو سزا دے کیونکہ میری خدمت نہیں کری، نہیں۔ دیانتاً کا مطلب عرفاً، عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے، بچیاں اپنے گھروں میں جاتی ہیں، سسرال میں تو خدمت کرتی ہیں۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا کام خود اپنے دست مبارک سے کرتی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ چکیاں پیس کے آپ کے ہاتھ میں گڑھا پڑ گیا تھا اور مشکیزیں اٹھا کے آپ کے یہاں پر نشان پڑ گئے تھے۔ شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں آپ کو نفس مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے اور کرنا ہی چاہیے، میں اپنی بچیوں کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا خوب گھر میں کام کرو، کام سے کبھی جینا چراؤ۔ ایک بچی نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے رہتی ہے، بیٹیاں جوان ساتھ بیٹھے رہتی ہیں، سارا کام مجھ سے کرواتی ہے۔ میں نے کہا وہ تو آپ پہ احسان کر رہی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا آپ فٹ رہیں گی جسمانی لحاظ سے، اعضاء کے مضبوط رہیں گے، گھٹنے مضبوط رہیں گے، ویٹ زیادہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ جو بیٹھی ہیں ان کے کچھ عرصہ بعد گھٹنے فیل ہو جائیں گے، وزن بڑھ جائے گا، کپڑے پہنیں گی تو وہ اچھے نہیں لگیں گے، آپ کے کپڑے اچھے لگیں گے، بتاؤ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہی ہیں؟ اس میں راضی ہوئی، اس پر ٹھیک ہے کرو بیٹا خدمت کرو، کوئی سے نہیں گھس جاتا۔ لیکن سمجھانے یہ مقصود ہے کہ اب آپ گھر میں داخل ہوئے، یہ ماں باپ کی بات بہت غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کو چابی بھرتی ہے، تجھے کھانا نہیں دے رہی، تجھے کپڑے استری نہیں کر رہی، آپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، آپ نے برا بھرا کہنا شروع کر دیا۔ اس کو واجب نہیں تھا یہ، چنانچہ واجب نہیں ہے، وہ خدمت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ ہم اپنی بچی کو ابھی سے تربیت دے رہے ہیں، میری چھوٹی بچی ہے لیکن ہر چیز کی تربیت دے رہے ہیں، اور ہم نے ذہن یہ بنایا بیٹا اپنے جب کبھی جاؤ گے، ابھی میری زوجت میری اس کو ذہن بناتی ہے تو اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھ کے خدمت کرو، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بچی کو کام نہیں کر رہی تو آپ بھارے پھٹیں، اور اگر وہ کام کر رہی ہے تو آپ کہیں کہ تو نے کون سے احسان کیا ہم پر، سبھی کام کرتی ہیں، سبھی کرتی ہیں، تو پھر آپ کیوں احسان جتاتے ہیں؟ میں بڑا تھک ہار کے آتا ہوں، اتنا پیسہ کما کے، یہاں دھوپ یہاں گالیاں برداشت کرو، اور تم یہ اگر بیوی جواب میں کہ مجھ پہ کون سے احسان کرتے ہو، ہر والے سے کرتا ہے، تو آپ تو وہ جیسے وہ شولی پٹاخہ ہوتا ہے نا، آگ لگا تو اوپر جاتا ہے، ایسے اوپر جائیں گے شولی پٹاخے کی طرح، یہ کیا مجھے بول دیا؟ ارے بھائی احسان مانے۔ ہم اپنے گھر میں یہ ماحول بنائے ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اگر گھر والے زیادہ کام کرتے ہیں، کپڑے دھوتے میں بچوں کہتا ہوں شکریہ ادا کرو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں دینی لحاظ سے فارغ رکھا ہوا ہے، ہزار چیزوں کے اندر ہمیں آسانیاں فراہم ہو گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ دو جملے کہنے سے کوئی میرے اندر کمی آ گئی؟ نہیں، سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے سراہا گیا۔ اگر اس نے 4 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا بنایا ہے اور ہم 2 تعریفی جملے بولتے تو کیا حالت ہے؟ لیکن میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹا رات کے 2:30 بجے گھر سے باہر نکلتا محسوس ہو اور ماں پوچھے کہاں گیا ہے، پتہ چلا تھوڑی دیر بعد پیزا ہاتھ میں لا رہا ہے بیوی کے لیے، تو ماں فوراً کہتی ہے میرے بیٹے کو تو ایسا جادو کیا ہے، رات کے 2:30 بجے پیزا لایا، ایسا جادو کو نہ کرتی۔ اور تھوڑی دیر میں فون آ جائے بیٹی کا، امی کیسی ہو بیٹا؟ امی خیریت سے ہوں، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ امی بہت اچھے ہیں۔ اگر میں 2:30 بجے بھی کہوں نا پیزا لے کر آؤ، آج رات ہی کہا تھا، فوراً پیزا لاتے ہیں۔ اے اللہ خوش رکھ آباد رکھ میری بیٹی کے گھر آباد۔ یہاں پہ بھی کہہ دیتی ہے بیٹا کون سا جادو کیا ہے تو نے شوہر کے اوپر؟ تیرا باپ تو میرے قابو میں کبھی نہیں آیا، تو نے کون سا ایسا پڑ کے پھونکا ہے کہ گھر میں چلا گیا؟ بیٹی پہ شوہر کرے تو زندہ باد، اور اپنا بیٹا کرے تو غلام ہو گیا، غلامٹا ہو گیا، اس میں جادو کروا دیا۔ یہ جو ایک غلط رویہ ہے ماں باپ کا، یہ تھوڑا سا غلط ہے۔ اب یہ اولاد کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ آپ کو بیلنس قائم رکھنا ہے۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے پہلے آپ ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں، زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور عورت میں غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غیرت ایک وصف کا نام ہے، جس میں جو چیز اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے نا، وہ اس میں کسی کی شیئرنگ پسند نہیں کرتی۔ یہ جو شیئرنگ یعنی شرکت نہ کی ناپسندگی ہوتی ہے، اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں۔ پہلے آپ کی توجہ ماں کی طرف ہوتی ہے، بیوی کی طرف بھی ہونے والی ہوتی ہے، تو فطری لحاظ سے ماں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹے کی محبت بڑھ گئی ہے، اور پھر آپ عمومی طور پہ ہمارے نوجوان ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔
پہلے ماں کے پاس آ کے بیٹھتے بھی تھے، امی طبیعت ٹھیک ہے، یہ وہ سب کرتے تھے. امی نے کہا بیٹا خالہ سے چھوڑا تو کک لگائی گی، لے گئے امی کو. اب امی کہہ رہی بیٹا چھوڑا امی ذرا مجھے تھوڑا کام ہے. اب پوچھ ہی دے رہے ماں کو طبیعت کیسی نہیں، کہ خامہ شروع کریں گے، ماں آدھے گھنٹے تقریر کرتی رہے گی اور وہاں لیلا بیٹھی ہوئی زلفیں سوار کے کہ جی مجنون کب آتا ہے کمرے میں، وہاں بیٹھ کے باتیں کرنی ہے زوجہ کے ساتھ، باہر گھومنے جانا ہے، ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے لے گئی میرے بیٹے. پھر پڑوسن آتی ہے، اماں جان برقع سنبھالتی بھی، تمام کاموں سے ریٹائر، لیکن لگائی بجائی میں ماہر اور اس میں بالکل فعال اور آن ڈیوٹی. کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہارا بیٹا تو گیا ہاتھ سے، وہ فلاں کے بیٹے کو لے گئی دوسرے گھر میں، فلاں کے فلاں، مجھے لگتا ہے تم بھی گئی. اچھا میں چلتی ہوں، یہ کیا وہ تو نکل لیں. بیچ والوں نے آگ لگائی وہ باہر، وہ امی کھول رہی ہیں، ہوئی اب کچھ بھی لائے ہمارے اختیار کرو. پھر ہمارے ماشاءاللہ ڈرامے اتنے پیارے پیارے چل رہے ہیں جس میں کہ گر سکھایا جاتا ہے، بہوؤں کو گر سکھایا جاتا ہے کہ ساس کو ٹارچر کیسے کرنا ہے، اور ساس کو سکھایا جاتا ہے کہ جوان بہو کو چاروں چاروں چت کیسے گرانا ہے. پھر وہ سارے ڈراموں کے سین ذہن میں آتے ہیں، پریکٹیکل شروع ہوتا ہے. پھر وہ ہوا کی بیٹیاں لڑتی ہیں اور آدم کا بیٹا بیچارہ مظلوم بیچ میں پھنسا ہوتا، کرے تو کرے کیا. تو اب یہ سمجھیے اس بات کو اچھی طرح کہ کبھی بھی ماں اور بیوی کے معاملے میں فریق بننے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ہمارے مفتی صاحب تھے مولانا عبدالقیوم ہزاری صاحب، مفتی اعظم پاکستان سے، نام جانتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے پاس ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ایک عورت آئی رونا شروع ہو گئی. لیکن مفتی صاحب نے کہا خاموش، بالکل خاموش، رو نہیں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مسئلہ بیان کرو، رو نہیں، مسئلہ سنا بتایا. تو چلی گئی. مفتی صاحب نے کہا اس چیز سے سیکھو، عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے آنسوؤں سے قابو میں کرتی ہیں. ہم نے کہا مفتی صاحب کا تجربہ بڑا زبردست ہے. اور باقی بات میں یہ چیز مشاہدے بہت زیادہ ہے. ایک طرف ماں روئے گی، آپ گھر میں گھسیں گے، آپ امی کیا ہو، امی کیا ہو، امی کیا ہو، اپنی بیوی سے پوچھ. آپ گئے ہو، وہ منہ لپیٹ کے لیٹی ہوئی چادر، ارے کیا ہو، ارے کیا ہو، اپنی ماں سے پوچھو. اب یہ پوچھتے ہیں ڈاکی ابھی گھر میں گھسا ہے بیچارے کو، کھانا دو، پانی دو، ٹینشن سے آیا باہر. لیکن انہوں نے اپنے اپنے مورچے سنبھالے ہوئے کہ کشمیری نوجوان کو تباہ کیسے کرنا ہے. اب وہ بیچارے پریشان. ہمیشہ دیکھیں بیلنس میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں جو ابھی غیر شادی شدہ ہے، اپنی والدہ کو اپنا اتنا ہی عادی بنائیں جتنا شادی کے بعد بھی آپ عادی بنا سکتے ہیں اور ٹائم دے سکتے ہیں. مثلا اگر آپ دن میں 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، آپ سوچتے ہیں شادی کے بعد 1 گھنٹہ دیں، اگر 1 گھنٹہ فری بھی ہو نا کسی اور کام میں لگا دیں. اگر آپ نے ایک دفعہ ماں کو بہت زیادہ عادی بنا دیا اپنا، پھر وہ ضرور فیل کرے گی کہ اب یہ بہو کی طرف، بیوی کی طرف زیادہ چلا گیا. پہلے تو اتنا ٹائم دیتا تھا، اب نہیں دیتا. ہم اس پہ فیوچر پلاننگ نہیں کرتے. اسی طریقے سے ابھی سے سوچیے کہ اگر ماں شکایت کرتی ہے، بیوی شکایت کرتی ہے، میں کیسے فیصلہ کروں. ہم یہ کہتے ہیں کہ والدہ کو یقین دلائیں کہ بیوی دوسری مل سکتی ہے، ماں نہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. بیوی کو یقین دلائیں کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی میں سامنے کھڑا ہوں، تم بے فکر ہو، میں تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب بیوی کو یہ خوف ہو کہ شوہر کی ماں اور میری نندے یعنی اس کی بہنیں اس کو بہکا کر طلاق ہی کروا دیں گی، تو وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے پھر وہ کام کرتی ہے. اسے بھی پیچھے سے سپورٹ مل رہی ہے، میکے سے بہنیں، کزن سمجھا رہی ہوتی ہیں، سہیلیاں سمجھا رہی ہوتی ہیں. یہ شوہر کا کام ہے دونوں کو اپنی اپنی جگہ یقین دلانا کہ اپنی شادی کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اہمیت کم ہو جائے. اس طرح بیوی کو یقین دلانا کہ گھر کا ماحول کیسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. جب ماں کو بیٹے کے اپنے ہونے میں یقین ہوگا اور بیوی کو یقین ہوگا کہ مجھے شوہر چھوڑے گا نہیں، میری پروٹیکشن کرے گا، اعتدال آئے گا. اچھا پھر بھی اگر جھگڑا ہو جائے، کبھی بھی بیوی اور ماں کو سامنے بٹھا کر تسلیہ کرنے کی کوشش نہ کریں. وجہ اس کی کیا ہوگی؟ ماں بھی بولے گی، بیوی بولے گی. اب اپنا ماں کو خاموش کروا سکتے ہیں نہ بیوی کو. ماں کو کروائیں گے، بولے گی تو کیسا غیرت بیٹا ہے، مجھے خاموش کروا رہے تیری بیوی بول رہی ہے. اور آپ بیوی کو خاموش کروا کہیں گے جب تم نے ماں کی سننی تھی مجھے کیوں بٹھائی یہاں پر. اب بیچارہ دونوں سے رہتے رہتا سن. جھگڑے ہر گھر میں چلتے ہی رہتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ. ماں کی سنیں، علیحدہ ہمیں مجھے بتائیں یہ مسئلہ ہے. پھر بیوی کی ضرور سنیں. ون سائیڈڈ کچے کانوں والے نہ بنے برائے مہربانی. نوجوانوں خاص طور پہ آپ، ورنہ گھر تباہ ہو جائے. ماں کا ہر کہا سچ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ دیکھیں کوئی بھی فریق ہو،
وہ اپنی غلطی کبھی نہیں بتائے، وہ ساری غلطی دوسرے پہ ڈالے گا۔ اگر آپ یہ حقیقت سمجھیں گے تو آپ دوسرے پہ زیادتی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اور یہی معاملہ بیوی کا، ماں کی سنی پھر جا کے بیوی کی بھی سنیں، پھر غور کرے کون غلطی پر ہے کون، پھر دونوں کو سامنے ہر جگہ بٹھائیں، ماں سے علیحدہ گفتگو کریں، بیوی سے علیحدہ کریں۔ اگر ماں کے کسی فعل میں آپ کو غلطی محسوس ہوتی ہے تو بڑے پیار سے ادب سے پاؤں دبا کے ممی مجھے یہ محسوس ہوا، اس مقام پہ وہ غلط ہے جس میں آپ خدا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ میدان معاشر میں پھنس جائیں، میں چاہتا ہوں میری ماں عزت اور سرخروئی کے ساتھ رہے۔ تو ماں کو ایک احساس ہوگا کہ ہاں بیوی کے فیور میں نہیں آخرت کی فکر میں کرنا، اور اسی طرح بیوی کو جا کے سمجھائیں کہ اس مقام پر آپ سے تھوڑی زیادتی ہوئی ایسا۔ اور فرض کر لیں اگر ماں کی ہی ٹوٹل زیادتی ہو تب بھی یہ حکم شرع نہیں ہے کہ آپ ماں کو ڈانٹے واٹے، آپ خاموشی سے سن لیں اور پھر بیوی کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ میری ماں ہے درگزر کر، غلطی ہے میری والدہ کی میں مان لیتا ہوں لیکن وہ میری ماں ہے۔ ہاتھ جوڑ دیں سامنے، پاؤں پکڑ دیں، بیوی کو شاپنگ پہ لے جائیں، پیزا کھلا دو، 5000 کا نوٹ دے دو، بیوی کی تعریف کر دو، وہ غصے میں آئے تو بولے تو غصے میں کتنی خوبصورت لگتی ہے، سیلفی ہو جاتا ہے، سیلفی ہو جائے وہ غصہ اتر جائے گا اس کا، وہ ٹک لڑائیں کچھ کریں۔ ان عورتوں کو قابو میں کرنا، بہنوں بھی سنیے گا نظر ان سے بات کر رہا ہوں، عورتوں کو قابو میں کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہم بالکل احمق بن جاتے ہیں، ون سائڈ بات سنتے ہیں، جوشیلے پن میں غصے میں یا تو ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں یا بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو زوجہ کے بعد خیال کیجیے، ایک نوجوان تھے علقمہ نامی، ان کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا کیونکہ آپ اس پر ایمان لے کر نہیں آئے، بس یہ اللہ آئے۔ اب جب تحقیق کی کہ کیوں کلمہ جاری نہیں ہوا تو پتہ چلا ان کی والدہ ان سے ناراض تھی، اور ایک روایت میں نے پڑھی اس میں ان کی والدہ نے عذر یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا، تو سرکار نے ماں سے کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں کرتی ہوں، میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے۔ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کسی صحابی سے فرمایا کہ آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو۔ تو خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہماری یہ دنیا کی آگ اللہ کی جہنم کی آگ سے بہت ٹھنڈی، یعنی کہ تم راضی نہیں ہوئی تو تمہارا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ تو عورت نے فوراً کہا میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ تو صحابہ نے آگے بتایا یا رسول اللہ الحمدللہ کلمہ پاک پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک شخص کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات جب زوجہ آ جائے اور فرض کر لیں وہ خوبصورت ہو، فرض کر لیں وہ مال والی بھی ہو، فرض کر لیں بہت پڑھی لکھی ہو، تو پھر عمومی طور پر بعض اوقات جو اس سے تھوڑا سا کم درجے میں شوہر ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ سمجھتا ہے اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو بہت بڑی دولت نکل جائے گی، گویا کہ سب کائنات چھن جائے گی، تو پھر ماں ناراض ہو جائے یہ نہ۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عورت کے مال و دولت اور حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے شادی کی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا، اس کے خاندان یعنی نسب، حسن و جمال، مال اور نیک سیرت، یعنی بچی نیک و پرہیزگار۔ فرمایا تم نیک سیرت والی بچی کو اختیار کرو۔ اس سے میرے وہ نوجوان میں درس حاصل کریں، ماں نے 4 فوٹو دکھائیں، ایک بچی اسکارف پہنی ہوئی ہے، یہ بال کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا کس کو پسند کرے گا؟ اسکارف والی کو کہہ رہا ہوں اس کو تو پیچھے کرو، اس کی آنکھیں بڑی ہیں، یہ والی خوبصورت جو نظر آئے گی سب سے وہ۔ اب یہ نہیں پتا کہ حسین لوگوں کے نخرے کتنے ہوتے ہیں، جب وہ گھر میں آئے گی اور نخرے کر کے کہے گی تمہاری ماں نے مجھے ڈانٹا کہ تو جاری ہوئے گے، وہ مزدور لڑس جائے گا، ماں ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، تم نے تو میں معذرت یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت بچی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہے کہ نیک سیرت سب سے پہلے دیکھیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیے کہ ان امور کی وجہ سے ماں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے۔ اس کے بعد اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، اس پر تھوڑا سا کلام کر لیتے۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ختم ہو جاتا، قائم رہتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نچوڑ اور خلاصہ آپ پر کر رہا ہوں ٹائم کی زیادتی کی بنا پر. نمبر 1، ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کرنا. اگر ان پہ قرضہ ہو تو اس قرضے کو ادا کرنا. اگر انہوں نے کوئی عبادت میں کوتاہی کی تھی تو اس عبادت کا کفارہ ادا کرنا. مثلا آپ کو پتہ چلا والدین پہ قربانی واجب تھی، ادا نہیں کی تو ان کی طرف سے قربانی کرنا. حج ان پہ فرض ہو گیا تھا، حج نہیں کر سکے تو کسی کو حج بدل کروا دینا. اگر ماں باپ نے نمازیں قضا کی تھی، روزے نہیں رکھے تھے تو نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنا. اس کی کیلکولیشن آپ کو کروانی پڑے گی کیونکہ پوری بلوغت جو 15 سال میں لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں، ماں باپ کی کل عمر سے پہلے کے 15 سال نکال دیجیے گا. پھر جو باقی عمر بچے اس میں غور و تفکر کریں، دل سے پوچھیں. اس کو تحریک کرنا کہتے ہیں، غور و تفکر کرنا کہ کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی ہوں. جہاں آپ کا دل جمے کہ ہاں 4 سال 5 سال 6 سال کی نہیں پڑھی ہوگی، سمجھ لیں ان نمازوں کی قضا کرنی. ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر کو ایک مستقل نماز مانا ہے. 6 ایک دن کی 6 فدیے ہیں. اور فدیہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہم کرتے ہیں، دیتے ہیں. یعنی تقریباً آج کل کے اعتبار سے 125 روپے بن جائیں گے. آپ 100 بھی کرنے چلیں تو 100 روپے ایک دن کے 600 روپے ہو گئے. اب آپ کیلکولیشن کریں گے تو لاکھوں نمازیں ہوں گی، پھر 6 سے اس کو ان کو ملٹیپلائی کریں گے 600 کو تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو اس میں بھی ہیرا شرعی ہوتا ہے کہ آپ مطلب کسی شرعی فقیر کو اشارتاً کنایتاً سمجھا دیں، 100 نمازوں کا فدیہ دے دیں، ادا ہو جائے گا. پھر وہ آپ اپنی خوشی سے تحفتاً واپس کر دیں، آپ لے لیں، پھر اس کو بطور فدیہ دیتے ہیں. اس طرح کر کے اپنے ماں باپ کے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ میں کوتاہی کی تھی تو حساب کرے. اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ماں باپ بیچارے یہ بھی نادان ہوتے اپنے اولاد کو سکھا کر نہیں جاتے ہیں، پراپرٹیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ تیری دکان، یہ میرا مکان، یہ زیور ہو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ماں باپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہ بھی تو ادا کرو بھائی. ان کو آخرت کے وبال سے بچاؤ. کوئی فکر نہیں، سارے اس دولت کے اندر لگ گئے ہیں، لوٹ مار کرو، حصے بانٹو اور لڑ رہے ہیں آپس میں. اس کی بھی تو فکر کرے. تو اگر ان کے پاس پیسہ تھا اور انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کرے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں جن سے رابطہ رکھا، رشتہ دار ہو، دوست احباب، مرنے کے بعد بھی ان سے رابطہ رکھیے، ان سے ملیں. یہ بھی اطلاع پہنچتی ہے، اس سے خوش ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے. اور سید عائشہ کہتی ہیں اتنا بھیجتے تھے کہ جو ہر ایک کو اچھی طرح کفایت کرے، یعنی کافی سارا گوشت بھیجتے تھے. یعنی یاد رکھا سرکار نے، حالانکہ وہ ماں والدہ تو نہیں تھی، زوجہ تھی، لیکن یہ قدر سکھایا. تو اس طرح اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، دوستوں سے میل ملاقات رکھ کے اچھا سلوک کرنا. اگر انہوں نے کوئی قسم دی ہو، کوئی وعدہ لیا ہو، کوئی وصیت کی ہو، اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اس وعدے کو پورا کرنا، اس قسم کو پورا کرنا، اس وصیت کو پورا کرنا، یہ ان کا حق ہوتا ہے. اور سب سے بڑا حق، اور اس کو سمجھنا چاہیے، گناہ کر کے ان کا دل نہ دکھانا. اس میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. ماں باپ مرتے ہیں تو بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گناہ ماں باپ کی مربت میں نوجوان نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو بے خوفی کے ساتھ گناہ ہوتا ہے. اس یاد رکھیں کہ تفصیلی طور پر تو نہیں، لیکن اجمالی طور پہ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اولاد نے خطا کی ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو ان کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑی چیز ہے گناہ نہ کرنا. بہت سے نوجوان یہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، والدین فوت ہوئے ہیں، بولتے ہیں لاش کو سب خانے میں رکھو، میں آ رہا ہوں چہرہ دیکھنا ہے. بھائی تیرا چہرہ دیکھنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا یہ بتاؤ. انہیں کیا فائدہ ہے؟ تم ان کو اذیت ڈال رہے ہو بیچارے سرد خانے میں. اگر تم اتنی ماں باپ سے محبت ہے تو اصل کمال تمہارا یہ ہے کہ اگر تم نہیں بھی آ سکے کوئی بات نہیں، لیکن گناہ نہ کرو آئندہ. اس سے ماں باپ کا دل خوش کرو. لیکن ہمارے نوجوان گناہ چھوڑنے کے تو تیار نہیں. زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی نوجوان ایسا ہو کہ ماں باپ سے کوئی اذیت نہ پہنچائے کہ نہیں یار میری ماں کا دل دکھے گا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ مرنے کے بعد جو آپ گناہ کریں گے، ان کے مرنے کے بعد اس یہ ان تک اطلاع پہنچے گی، اس سے بھی تو دل دکھے گا. تو کمال تو پھر یہ ہے کہ آپ بچیں نہ فرمانے سے حد تک امکان، تاکہ ان کا دل نہ دکھے. اس کے علاوہ ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کریں. بخاری کی روایت ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا. تو اس نے عرض کیا یا رب کریم، میرے نیکیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نیک اولاد نے تیرے لیے
ابھی دعائے بخشش و مغفرت کی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اور آخری بات ایصال ثواب، جو بھی آپ نیک عمل کریں، فرض، واجب، سنت، مستحب، کچھ بھی آپ دل میں نیت کریں، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچ جائے، فوراً پہنچ جائے۔ ثواب مینس کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، اخروی بدلہ جو آپ کے نیک عمل پر مرتب ہوگا۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ثواب بھیج رہے ہیں تو کوئی نور سے اڑ کے جائے گا، قبر میں گر جائے گا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک عمل کے بدلے میں جو اخروی انعام تو مجھے عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ یہ اصل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے انکار کیا جاتا ہے بعضوں ایصال ثواب کا کہ عمل آپ نے کیا تو آپ کو عمل کے بدلے میں جنت میں مثلا ایک محل ملے گا، اس میں ماں کا حصہ کہاں سے آ گیا، باپ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں اگر عقلاً دیکھیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن نقلاً دیکھیں تو ہمارے نبی نے فرمایا ان کو حصہ ملے گا، تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے کون سا نیک عمل کروں کہ ان کو ثواب ملے؟ سرکار نے فرمایا پانی۔ تو آپ نے نہر سڑک کے کنارے کے کنواں کھدوایا اور فرما کہتے تھے کہ ام سعد، سعد کی ماں کے لیے، یعنی جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے میری ماں کو ثواب ملتا رہے گا، یعنی جو بدلہ اس پانی پلانے کا مجھے ملے گا اس میں سے ماں کو بھی حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اس لیے جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ثواب انہیں ایصال کریں۔ اس کے علاوہ کوئی خصوصی اہتمام کرنا چاہیں، ہفتے میں 2 رکعت نماز، قرآن پاک پڑھ کے بخشنا، کوئی خاص ذکر الہی کر کے ان کو بخشنا، کبھی کھانا کھلا دینا، کسی مدرسے میں کوئی پیسے دے کے ثواب جاریہ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا فرمایا کہ ثواب جاریہ، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو مسلسل ثواب ملتا رہے، جیسے آپ مسجد کے اندر کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، کوئی دریوں کی ضرورت ہے، نلکوں کی ضرورت ہے، آپ نے وہ کر دیا، جب تک لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ ثواب آپ ان کے لیے یا ان کی نیت سے کر لیں تو انہیں ملتا رہے گا مستقل ثواب۔ دوسرا سرکار نے فرمایا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، یہ انسان کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے، بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ ایک بزرگ تھے، وہ قبرستان گئے تو قبریں پھٹی اور مردے اس سے باہر نکلے۔ ایک بوڑھا شخص سائڈ میں بیٹھ گیا، باقی مردے جو ہے وہ زمین پہ سے کچھ چننے لگے۔ تو آپ نے بوڑھے شخص سے کہا یہ سب لوگ کون ہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا ہم مردے ہیں۔ تو فرمایا یہ کیا چن رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ جو عام مسلمان سب مسلمانوں کے لیے ثواب ایصال کرتے ہیں یہ وہ ہے، یہ چن رہے ہیں۔ ابھی تو خالی بات تھی نا، اس لیے یہ چن رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں چن رہے؟ انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں بازار میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے۔ تو آپ نے وہ خواب نہیں جا کے تو ذہن میں رہ گئی بات۔ اسی بازار میں پہنچے، دیکھا تو ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا تھا اور اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی قرآن پاک۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرے والد فوت ہو گئے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ان کو ثواب ایصال کرتا ہوں۔ وہ خواب کی تصدیق ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر قبرستان گیا، قبریں پھٹی، مردے نکلے، وہ بوڑھا شخص بھی نکلا اور وہ بھی کچھ چننے لگا۔ تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اب آپ کیوں چن رہے ہیں، میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں تحقیق کے لیے اس بازار میں گیا تو وہ نوجوان وہاں نہیں موجود تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کل ہی اس کا انتقال ہوا۔ تو میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جن کے ماں باپ کی قبریں ان کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ آؤ اور کچھ ہمارے پاس بیٹھو، کچھ ایصال ثواب کرو، کچھ دعائے بخشش و مغفرت کرو۔ لیکن اولاد معذرت کے ساتھ یہ استعمال کر رہا ہوں کہ اتنی بے وقوف اور ناہنجار ہے کہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مشکل ہو گیا ہے۔ کئی مہینوں سال گزر گئے، قبرستان نہیں جاتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قبر میں قریب ترین شخص آتا ہے تو مردے کو بہت زیادہ انس محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کی حاضری کو محسوس کرتا ہے کہ وہ آیا، اور خوشی ہوتی ہے زیادہ جو جتنا قریب ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان کے پاس جایا کریں۔ آخری بات یہ ہوا ایک والدین کے حقوق کے سلسلے میں۔ اب جو نوجوان تشریف فرمائے میں ان سے گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے اور ہر ایک بلکہ میں سمیت اپنی غلطیوں کو دیکھیں۔ کبھی آپ نے ماں باپ کو ڈانٹا ہو، ڈپٹا ہو، جھڑکا ہو، سخت لہجے میں گفتگو کی ہو، آپ نے ان کی
کوئی نافرمانی کی ہو، وہ حقیر سمجھا ہو، خدا را اگر وہ زندہ ہے تو جا کر کے قدموں میں گرے اور معافی مانگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنی والدہ سے کئی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں، غیر ارادی طور پہ کوئی سخت لے جاؤ گے، اب تو خیر نہیں، پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب کافی کم ایج میں تھا، ہو جاتا ہے کبھی، معافی مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہیں، کیونکہ ہم معافی سے پہلے بھی وہی ہوتے ہیں، معافی کے بعد بھی وہی رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ تو ماں باپ سے معافی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ خدا نخواستہ ایسا کر چکے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ماں باپ کو چھوڑ کے علیحدہ ہو چکے ہیں، اپنے اندر کا تکبر ختم کریں، انانیت کو ختم کریں، جائیں اور اپنے ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں۔ اور فرض کر اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا، جو اولاد زندگی میں ماں کی نافرمان ہو لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو اظہار ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرے، ان کی قبر کی زیارت کرے، ان کے وعدے کو پورا کرے، ان کے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ برود قیامت اسے فرما برداروں میں ہی اٹھائے گا۔ قربان جائیں ہمارے آقا کی کریمی پر، اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب کے وسیلے سے کرم فرمانے پر کہ اس امت کے لیے اللہ نے کتنا بخشش کا ذریعہ رکھا ہے، تو پھر اپنے والدین کو اظہار ثواب کریں۔ اور فوراً دوسری چیز، اگر آپ کسی گناہ میں اپنے والدین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خدا کے واسطے وہ نہ کریں۔ آپ اپنے والدین کو جہنم کے قریب گھسیٹ رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ان کو ہاتھ جوڑ کے سمجھائیں کہ میں اگر آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ کو وقتی طور پہ سکون ملے گا، جو سکون رحمانی نہیں ہوگا، یہ شیطانی اور نفسانی سکون ہے جو آپ کے لیے بھی آخرت میں وبال بنے گا اور میرے لیے بھی۔ خدا نے مجھے گناہ میں شامل نہ کرے۔ دو چیزیں۔ تیسرا، اگر آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ ایک فریق کی وجہ سے آپ دوسرے سے ناراض ہیں، ختم کریں۔ وہ ماں باپ ہیں، آپس میں میاں بیوی ہیں، وہ جانے میدان معاشر میں ان کا حساب و کتاب جانے، لیکن یہ لفظ آپ کو ان کے ساتھ جا کر کہنا نہیں امی تم جانو ابا جانے، نہیں، مراد کہنے کی ہے یہ ان کا حساب۔ آپ فریق نہ بنے بھائی، اور آپ نے اس طرح ماں کی محبت میں باپ کے ساتھ، باپ کی محبت میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو معافی مانگنا واجب ہے۔ اگر بیوی کے فیور میں آپ نے کوئی ماں کے ساتھ نافرمانی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، خدا را اس سے بھی ذرا توجہ کریں، امی سے معافی مانگ لیں اور زوجہ کو سمجھائیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو، فرض کریں کسی کے کہ مسئلہ وقت تو کام بہت بگاڑ چکا ہوں، اب اگر میں جاؤں گا تو میری بیوی تو نہیں چھوڑے گی مجھے، کیونکہ بہت سے لمبے چوڑے حضرات میں نے سے دیکھے ہیں جو بیوی کے سامنے درستے اور کانپتے ہیں، ان کی مردانگی جو ہے نا وہ صرف مکھی مچھروں کے مقابلے میں ہوتی ہے، مچھروں کہتے ہیں ذرا مجھے بتاتا ہوں نہیں، لیکن بیوی کے سامنے پہنچتے ہیں تو کانپتے ہیں، جب بیوی نہ سن لیں ناراض ہو جائیں یار خدا کا خوف کرو۔ آپ بیوی کی محبت میں، اس کی اطاعت میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، وہ آپ کو خوف محسوس نہیں ہو رہا، آپ کو بیوی کی ناراضگی کا خوف ہے۔ کس نے کہا بیوی کو ناراض کریں، کس نے کہا اس کو بے قدر رکھیں؟ آپ جا کر اس کو پیار سے سمجھائیں کہ اگر آج تم یہ چیز میری ماں کے ساتھ کر رہے ہو اور مجھے ماں کے خلاف تم کر رہی ہو، فرض کر لے کل ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ مکافات عمل ہوگا، ہماری بہویں آئیں گی تو تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، کیا تم چاہتی ہو تمہاری اولاد ایسا کرے؟ نہیں، تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ اس چیز کو ختم کریں، اور آپ جتنے نوجوان ہیں اپنے آئندہ کے لیے لائحہ تیار کریں۔ آپ نے بھی والدین بننا ہے، میری بچیاں سن رہی ہیں، آپ نے بھی مستقبل میں والدہ بننا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ان کو اوپر سے ماحول نہیں ملتا، انہیں جیسی خاندانی چیزیں ملتی ہیں، خاندانی باتیں، اسی کی روشنی میں آپ کی تربیت جتنی کر سکے کر لی، اس میں نقص بھی رہ جاتا ہے۔ جب تک دین ہمارے گھر میں نہیں آئے گا تربیت کامل نہیں ہو سکتی ہے۔ والدین نے کیا کیا آپ گریز نہیں کریں گے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ آپ نے اپنی فیملی میں کیا کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اس کے لیے خدا را آپ کے لیے دین سیکھیں، کم از کم فضل و علوم سیکھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھے اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیسے کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے، ماں باپ کے ساتھ کیسے۔ ایک اچھا ماحول بنا دیں گے اپنے گھر میں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی فیملیز بھی بڑے اچھے ماحول میں رہیں گے۔ آپ اگر اپنے گھر میں اپنے بڑوں کا ایک غلط اثر قبول کر کے غلط ماحول بنائیں گے، ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہیں، ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، لاتیں مار رہے ہیں، خاندان میں گالیاں بکی جا رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، بڑوں کا تو وہ احترام نہیں کر رہے، تو پھر یہ بشارت لے لیجیے آپ کی اولاد بھی ساری زندگی ایسے جھگڑتی رہے گی، اور ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ آپ ابھی سے لائحہ تیار کریں۔
علم دین سیکھیں، اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی اگلی آنے والی نسلیں بہت اچھے انداز سے اپنی فیملی کو لے کے چلیں گی اور خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ میرے بیان میں، اور یہ میری آخری پھر دفعہ ترغیب دے دیتا ہوں، ابھی میری کتاب آنے والی ہے قرب الہی، اس میں یہ سب چیزیں ہم نے ڈالی ہیں۔ یہ ہم نے کتاب ایک ایسی لکھی ہے کہ اگر ایک نوجوان چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو مجھے فرسٹ اسٹیپ کیا لینا ہوگا، پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے، پھر تھرڈ کیا ہے، پھر فورتھ کیا ہے، پھر ففتھ کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کسی مرشد کامل کا ہاتھ تھامو کامل ہو جاؤ گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کامل کو پہچانیں گے کیسے؟ اسی کامل مرشد کی تلاش میں بہت سارے ناقصوں کے ہاتھ میں دے کر ایسے نقص میں چلے گئے کہ اب کبھی کامل نہیں ہوں گے۔ جو بے پیرا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کی مثال ہوتی ہے سونے والا، ٹھوکر مارو گے اڑ جائے، اور ڈبے پیر کے ہاتھ میں چلے گئے تو آپ کی حالت ہو جائے گی جہاز والی۔ وہ کون سا، یہ جو ہرن والے جہاز ہوتے ہیں، کہیں پڑے ہوتے ہیں، اس میں لاتے جو مارے نا یہ نہیں اٹھے گا۔ تو جو ایسے ناقص بھی ہاتھ میں پڑ گیا تو آپ نے پیر کے خلاف کو سنیں گے نہیں اور آپ کا بیڑا غرق ہوا ہوگا۔ تو اس میں کتاب میں ہم نے یہی آپ کو سمجھایا ہے کہ 10 کمال ایسے ہیں جو آپ کو کسی سے مرید ہونے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنے ہوں۔ اس کے بعد مرشد کو آپ پہچانیں گے کامل کون ہے، ناقص کون ہے، پھر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کو بہت کامل کر کے اللہ کے قریب کرے گا۔ تو یہ پہلی ہماری کتاب جو ہے یہ فن فی المرشد پر اس کے اختتام ہے۔ دوسری پہ میں لکھ رہا ہوں وہ فن فی الرسول پہ ختم ہوگی، اور تیسری شرح فن فی اللہ پہ ختم ہوگی، جو آگے کے 2 درجے ہمارے ختم ہو گئے۔ اب فن فی المرشد کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مرشد کرتے رہو ساری زندگی بات، اس لیے میں تمہیں منزل ملے گی۔ فنا فی رسول کیا ہوتا ہے، فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ کبھی میں گزارش کرتا ہوں حضور مجھے ایک بیان رکھ لیجیے گا اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کے اوپر۔ یہ آپ کو اہل سنت کا آدمی بتائے گا توحید کسے کہتے ہیں اور اللہ کی محبت اور عشق کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا بڑا فقدان ہے۔ اہل سنت میں عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اولیاء ماشاءاللہ بہت، لیکن عشق الہی پر آپ نے بیان بہت کم سنا ہوگا، توحید باری تعالیٰ پر بہت کم سنا ہوگا۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا چاہیے، اس کی محبت فنائیت کی کیا منازل ہے، کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، عموماً پرواہ نہیں۔ حالانکہ پورا قرآن اٹھا کے پڑھے، ہر نبی اللہ کی طرف متوجہ رہا، ہر صحابی اللہ کی طرف متوجہ رہا، ہر اللہ کا ولی اللہ کی محبت میں مستغرق رہا۔ ہمارے ہاں گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ آخری کے آخری دن جو ہے وہ آپ کو سمجھائے گی۔ ابھی جو آ رہا ہے وہ فراہم فی المرشد تک ہے۔ اس میں ایک کمال ڈالا ہے 10 نہیں ڈال سکتا ہوں، ہر چیز اللہ نے حرفن مولا بنایا، مطلب یہ کہ ایسے ایسے بیان کر سکتا ہوں کہ آپ کی ہنسی نہ روکے، ہنسا کے لوٹ پوٹ کر سکتا ہوں آپ، لیکن ان چیزوں نے تباہ کر دیا۔ ہم انہیں مشغولوں میں اور مشغولیوں میں لگے پڑے، پھر جا کے دیکھیں یوٹیوب پر بیانات سے خوب ہنسیں گے آپ، نتیجے کیا ہے، صفر۔ انٹرٹینمنٹ بہت اچھی ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ ہماری باتوں میں تھوڑی کڑواہٹ تو آپ کو محسوس ہوگی، لیکن یہ وہ کڑواہٹ ہے جو آپریشن میں محسوس ہوتی ہے، یہ وہ کڑواہٹ ہے جو علاج کے لیے انجیکشن میں آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ وہ کڑواہٹ ہے جو دوا پیتے ہوئے آپ حلق میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ وقتی کڑواہٹ ہوتی ہے لیکن شفا اس کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو نفع آپ ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ناراض مت ہوئیے گا، اور کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی شان میں گستاخی کو کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ سے پہلے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جناب آمینہ سنتی تھی آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے اطراف میں دیکھیے جہاں پر شارٹ کورسز ہو رہے ہوں، علم دین سکھانے کا اہتمام ہو، آپ خود بھی سیکھیے، اور جو ہماری بہنیں پردے میں رہ کے سن رہی ہیں خدا را آپ بھی توجہ فرمائیں۔ اگر آپ اطراف میں کوئی ایسی چیز محسوس نہ کریں، کیونکہ مختلف جگہ سے آپ آئے ہیں، تو الفرقان اسکالرز اکیڈمی ہماری سوجل بازار میں ہے، اس میں ہوتے ہیں شارٹ کورسز، اس میں آپ داخلہ لیں۔ اس کے علاوہ جن کے پاس ٹائم ہو، آپ عالم مفتی بنیں۔ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سنڈے میں کسی دن، ابھی کل تو نہیں ہے کلاس، اس کے بعد اگلے سنڈے ہوگی، کیونکہ ابھی آن لائن ہو رہی ہیں جو بند ہے کورونا کی وجہ سے، نیکسٹ سنڈے سے فزیکلی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی۔ اس میں آپ آ کے صرف دیکھیں۔ ہم نے ایسے درس نظامی شروع کیا، اس میں اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے، ہاؤس وائف، دینی طالب علم نہیں آ سکتا اس۔ اور آپ اگر دیکھیں جو میں کلاس پڑھا رہا ہوں اس کو چوتھا سال ہے، پھر تیسرے سال والی رہ گیا، دوسرے سال، پہلا سال، 4 سال ہو گئے اس کو۔ ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں لوگ عالم اور مفتی بن رہے ہیں۔ اونلی سنڈے 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، لیکن ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ایسا ہے اور ہم ایسا لائمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں ہم سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آدمی دوسرے دن ہی بھاگ جاتا ہے۔ کون اپنا سنڈے کا دن ویسے ہی ایک ہی دن ملتا ہے، اس میں بھی وہ ہمارے پاس 3 گھنٹے آگے پڑھ رہے ہیں۔ سمجھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ اس دور میں بھی انسان علم دین سیکھ بھی سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے۔ آپ تمام تر مصروفیات کے باوجود یہ سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، خدا را آگے ہے۔ ہم نے یہ بھی مطلب دینی اداروں کو سپرد کر دیا ہے، باقی ہم خود بھی سوچتے ہیں میں بھی عالم بنوں، مفتی بنوں۔ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک پڑھا لکھا نوجوان عالم مفتی بنے، وہ اتنے اچھے انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتا ہے جو ایک عام تعلیم یافتہ نہیں بلا سکتا۔ میرے بچے ماشاءاللہ اب یہ لیولز بھی کر رہے ہیں اور عالم دین بھی بن رہے ہیں۔ آگے انجینئرنگ کا بھی ان کا ارادہ ہے، میں ان کے دنیاوی شوق کو بھی پامال نہیں کرتا ہوں۔ جو جس شعبے میں آئی ٹی کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس ان کو آخر تک تعاون کروں گا، لے کے جاؤں گا، اور ساتھ میں وہ عالم دین بھی بن رہے ہیں، دین پڑھا بھی رہے ہیں۔ میری وائف بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں، انہوں نے افتاح کورس بھی کیا ہے، وہ بھی پڑھاتی ہیں، ورلڈ سے لوگ ان سے آن لائن بھی پڑھتے ہیں تو ان کو، اور پھر میرے بہت سارے شاگرد پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی پڑھیں، فزیکلی طور پہ آ سکے آئیں، ورنہ آن لائن پڑھنا چاہیں میں آپ کو ٹیچر کا انتظام کر دوں گا، آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خدا را شعور بیدار کریں۔ میں چاہتا ہوں ہمارا سنی جاہل نہ رہے، یہ ختم کریں جہالت۔ خاندان میں کم از کم ایک تو عالم بنے، ایک تو ذی شعور بنے، پھر آپ سب میں شعور بیدار کریں گے۔ مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے ہمیں لائحہ تیار کرنا ہوگا۔ 11ویں کریں آپ، 12ویں کریں آپ، دیگے پکائیں آپ، لائٹنگ کریں، کوئی منع نہیں کر رہا، دائرہ شریف میں رہ کر کریں، ان سب امور کو مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن خدا را ذرا فرائض کی طرف، واجبات کی طرف، اور مستقبل کے جو بھیانک آگے چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے بھی کچھ لائحہ تیار کریں نا۔ تو ہم آپ کو یہ شعور بیدار کر رہے ہیں، تو خدا را تھوڑا ہمت کرے اور آگے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کا اس متبرک مجلس اور محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا تمام حاضرین پر عمومی طور پر اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل کا اہتمام کیا گیا، ان پر خصوصی طور پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے، بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں جو گناہ سرزد ہوئے سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ جو تیرے کرم و فضل سے نیک عمل کیے انہیں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اے مالک مولا آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت دے دے، نیکیوں سے پیار اور محبت عطا فرما۔ ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا آسان فرما دے۔ ہمارا کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن ایسی بیٹھی ہوں جو پریشان ہیں، ذہنی کرب قلبی کرب میں مبتلا ہیں، صدمہ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بے سکونی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے غیر سے مسائل کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے ہے، اے مالک مولا پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں، غلط حرکات میں ہیں، ان اولادوں کو فرما بردار، نیک، پرہیزگار،
متقی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو تا حیات ہر قسم کے برے دوستوں، بری صحبتوں، برے کردار، برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما۔ ہمیں تا حیات رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام و شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے۔ حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو کسی بیمار کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت، حوصلہ اور صبر عطا فرما۔ جھنجھلاہٹ اور بے سکونی کے اظہار سے، مریض کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولادیں عطا فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضے دور فرما دے۔ جن پہ بیجا مقدمات بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ مقدمات کو ختم فرما دے۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں انہیں باعزت رہائی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار جس طرح ہم یہاں بیٹھے اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ان کی خصوصی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اپنے مسجد کے امام صاحب پر، کمیٹی کے ارکان پر، اپنے منتظمین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے علماء یہاں تشریف فرمائے ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں پر، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے فیض و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو مسجد کے منتظمین ہیں استقامت عطا فرما۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا اس مسجد کو علم عام کرنے کا بہت بڑا وسیلہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار یہاں کا فیض دور دور تک جاری فرما دے۔ اے مالک مولا ہم نے جو دعائیں کی ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی انہیں قبول و منظور فرما لے۔ یا خصوصی طور پہ ذرا بہنوں کے لیے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ہر ناگہانی آفت، بری صحبت، بری حرکت، برے کردار سے محفوظ فرمائے۔ اے مالک مولا انہیں آپس میں پیار، محبت، الفت اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہماری بہنوں کو خصوصی طور پہ علم دین سیکھ کر اپنے بعد والوں کی تربیت کے لیے ابھی سے تیاری کرنے اور لائحہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی میری بہن ایسی ہے جس کے گھر میں پریشانی ہے، اس کا شوہر صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا یا سسرال والوں کی طرف سے اس کو بڑی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ان کی محبت ڈال دے، انہیں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بچیوں کے رشتوں میں کوئی مسائل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے باعزت اور خوبصورت ان کو رشتے عطا فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ حضرت نے بتایا کہ ماشاءاللہ مدرسہ ہے اور یہاں بچے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی استقامت عطا فرما، ان کے حافظوں کو قوی فرما دے، انہیں استقامت سے علم دین سیکھنے کے توفیق عطا فرما۔ جو اساتذہ انہیں پڑھا رہے ہیں ان کے لیے اس کام کو بے حد آسان کر دے، اچھے ذہین سمجھدار شاگرد عطا فرما۔ ان اساتذہ کا فیض پورے علاقے میں بلکہ دور دور تک جاری و ساری فرما۔ ہمیں ان مسجد کے انتظامات میں اور مدرسے کے انتظامات میں ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ